السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سامعین و ناظرین، امید آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ایمان افروز حیرت انگیز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ واقعے کو پورا سننا انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا اور ایمان کو تازگی نصیب ہوگی۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے۔ فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا لائک اور شیئر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، بہت شکریہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسافر بن عوف بن الاحمر نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل نروان سے جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، کہا کہ آپ اس وقت نہ جائیں اور دن کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ اس وقت اس گھڑی میں اگر جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا کا اور شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر اس وقت میں جائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو کامیابی و غلبہ نصیب ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس تیرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر میں حساب لگاؤں تو جان لوں گا۔ آپ نے کہا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جس کا تو نے دعویٰ کیا ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو اس گھڑی و وقت کو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے کوئی برائی لاحق ہوتی ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی وہ گویا برائی کے پہچاننے کے بارے میں اللہ سے مستغنی ہو گیا، اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنا معاملہ کا متولی بنا دے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس کو اس گھڑی کی جانب ہدایت کر سکتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات پا سکتا ہے۔ بس جس نے اس بات کو سچ سمجھا، مجھے اس پر اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، کوئی فعل نہیں ہے مگر تیرا فعل، اور کوئی خیر نہیں ہے مگر تیری خیر۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب و مخالفت کرتے ہیں اور اسی گھڑی میں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، تم علم نجوم سے بچو، مگر وہ جس سے خشکی و سمندر کی اندھیریوں میں راستہ پا سکو۔ نجومی تو کافر ہے اور کافر جہنمی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو علم نجوم میں غور و فکر کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو میں تجھے تیرے یا میرے رہنے تک حبس دوام میں رکھ دوں گا، اور جتنا میرے بس میں ہے اس قدر تجھ کو بخشش سے محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اسی وقت سفر میں نکلے جس میں نکلنے سے اس نے منع کیا تھا، اور اہل نروان کے پاس آئے اور ان کو قتل کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم اس وقت میں چلتے جس میں چلنے کا اس شخص نے حکم دیا تھا اور فتح و غلبہ پاتے تو کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ یہ اسی وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نجومی نے حکم دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے کسریٰ اور قیصر کے شہروں اور دیگر ممالک کو فتح کرا دیا۔ بس تم اللہ پر توکل کرو، اسی پر اعتماد کرو کہ وہی اپنے ماں سوا سے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہے توکل علی اللہ جو انسان کو معرفت خداوندی کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار میرا کارساز حقیقی ہے، مجھے کسی کی نہ فکر ہے نہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔